نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ اور طالبات، آپ حضرات کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق آپ کو میسر فرمائی ہے جس میں دینی معلومات کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے نظام سے فائدہ اٹھانا بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا. ایک مومن و مسلمان کے لیے دین کے بنیادی عقائد اور اعمال کے سلسلے میں واقف ہونا لازمی اور ضروری ہے تاکہ وہ اچھا اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ادارے سے اور تعلیم گاہ سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں یہ موقع مرحمت فرمایا ہے کہ آپ اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر سکیں اور عصری علوم میں بھی مہارت و کمال حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرمائے. جو بچے بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر میدان میں ترقی سے اور کامیابی سے سرفراز کرنا. ہمیں معلوم ہوا کہ بعض بچیاں وہ ہیں جنہوں نے عالمہ کا نصاب شروع کیا ہے اور اب تفسیر کے دروس کا آغاز ان کی کلاسوں میں ہونے جا رہا ہے. یہ بہت مبارک اور قابل قدر لمحات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کا موقع آپ کو میسر فرمایا. قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے، وہ کتاب ہدایت اور کتاب انقلاب ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت و سرفرازی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی سخنوئی اس کا مقدر بنتی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عزیزہ بہنوں کو قرآن فہمی کا بہترین ذوق عطا فرمائے جو تفسیری دروس اس ادارے میں حاصل کرے. قرآن پاک کا آغاز جیسے کہ آپ کے علم میں ہے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ اگرچہ 7 آیات پر مشتمل ایک مختصر سی صورت ہے لیکن اللہ نے علوم و معارف اور معانی کے اعتبار سے اس کو اتنی جامعیت عطا فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کا لقب دیا ہے. یہ پورے قرآن مقدس کی ماں کا درجہ رکھنے والی صورت ہے. یعنی اس میں اجمالی طور پر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں قرآن مقدس نے انہی مضامین کی شرح ہے جن مضامین کو 30 پاروں میں اللہ رب العزت والجلال نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. انہی مضامین کو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں اللہ رب العزت والجلال نے سمیٹ کر بیان فرما دیا. اس لیے یہ سورت بڑی اہمیت کے حامل ہے اور اسی سورت سے دروس تفسیر کا آپ کے یہاں آغاز ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز اپنی حمد و ثنا سے فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو طریقہ بتاتے ہیں کہ میری پاکی کو
میری عظمت کو، میرے تقدس کو، میری بزرگی کو کیسے بیان کیا جائے گا اور میری حمد و ثنا کیسے کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، پالنہار ہے، جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے، جو روز جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا کا طریقہ بھی سکھلایا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے اس انداز میں مانگنا چاہیے۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیجیے، سیدھے سچے اور کامیابی کے راستے پر چلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جو آپ کے مقرر و برگزیدہ تھے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو آپ کے غصے کے مستحق ہوئے، یہ جو گمراہ قرار دیے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ دروس سے تفسیر میں آیات قرآنیہ کے لفظی ترجمے سے بھی آپ کو واقف ہونے کا موقع ملے گا اور معنی مرادی سے، مصداق سے اور مفہوم و معانی سے واقف ہونے کا بھی موقع آپ کو میسر ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری ان عزیز طالبات کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ہر اعتبار سے ان کے مستقبل کو کامیاب اور روشن فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالی ہر طرح کی ترقیات سے مالامال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ ادارے کے منتظمین، متعلقین، طلبہ، اساتذہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔